الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ بالیں اگائیں، انبتت سبع سنابل، تو ہر بال میں 100 دانے، ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم اجرهم عند ربهم، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، تو لہم اجرہم، ان کے لیے اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف لائق ہوگا نہ کوئی غم پہنچے گا۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بھلی بات کہہ دینا، درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے، یتبعها اذی، جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ واللہ غنی حلیم، اللہ بڑا بے نیاز اور بڑا بردبار ہے۔ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے 700 گنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ جس کا چاہیں ثواب بڑھا دیں۔ دوسری آیت کے اندر مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سائل کسی سے مانگے اور وہ کسی وجہ سے دے نہ سکتا ہو تو اس سے نرم الفاظ میں معذرت کر لینا چاہیے۔ اگر وہ مانگنے پر نہ ورا اصرار کرے تو اس کی اس غلطی سے درگزر کرنا اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان دے تو دے مگر بعد میں احسان جتلائے یا اسے ذلیل کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، فرمایا ایمان والو اپنے صدقات کو تکلیف اور احسان سے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا کہ یہ تو اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان کو دوبارہ چکنی بنا چھوڑ دے، اس کی مثال ایسی ہے۔ فترکہ صلدا، ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کوئی بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی جو کچھ انہوں نے کمائی کی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وتثبیتا من انفسہم، اپنے آپ میں پختگی، کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فاتت اکلها ضعفین، فرمایا ان کی مثال جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے آئے، اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی کافی ہے۔ فرمایا فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، ہلکی سی پھوار وہ اس کے لیے کافی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ اس پر کوئی چیز کاش کر لی جائے، لیکن اگر بارش مٹی کو بہا لے جائے تو چٹان کے چکنے پتھر کاش کے قابل نہیں رہتے۔ اس طرح صدقہ خیرات سے آخرت کے ثواب کی امید ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ریاکاری یا احسان جتلانے کی خرابی لگ جائے تو وہ صدقے کو بہا کر لے جاتی ہے اور ثواب کی کوئی امید نہیں رہتی۔